بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یوں تو ہم سب لوگ جنت میں ضرور جانا چاہتے ہیں، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہی جنت کی اصل نعمتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنت کی ایسی نعمتوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید آپ اس سے پہلے نہ جانتے ہوں، اور جنت کو لے کر آپ کے دل میں جتنے بھی سوالات ہیں ان سب کے جوابات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ ایان وائس ٹی وی کے پیارے ناظرین، اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک ایک شرح ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 سے 95 فٹ لمبا اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہوں گی، صرف سر کے بال بھویں اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک سنکیں گے۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں ہم بستری بھی کریں گے، لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے جنابت نکل جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جمع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور پھر مزید نہیں بڑھے گی۔ یہ 30 سال قمری ہوں گے، یعنی اگر سورج کے سالوں میں انہیں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن کی عمر بنتی ہے۔ ایان وائس ٹی وی کے پیارے ناظرین، ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے، اور پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا۔ عمر 30 سال ہی رہے گی۔ اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی ہوگی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کی 1000 سال کے برابر ہوگا۔ جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا اب رات ہو چکی ہے۔ جنت میں سورج بھی نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا، جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی اور نہ تھکاوٹ ہوگی۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالی 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دی جائیں گی۔ سب سے ادنا جنتی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالی کی چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایان وائس ٹی وی کے پیارے ناظرین، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حوریں زمین کی طرف جھانکیں تو جنت سے زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے گی، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائیں گے اور زمین بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورتیں اس جنت کی حوروں سے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ پیارے ناظرین، جنت کی حوروں کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پیروں کی ایڑیوں تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکیوں کا قد 90 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 90 فٹ ہوں گے۔ جنت کی حوریں جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہیں تو اس ایک قدم میں 1 لاکھ نکھار اپنے شوہر کو دکھاتی ہیں۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریلے بالوں والے اور سرمئی آنکھوں والے ہوں گے۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا، مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد المالک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے، اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد المالک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلایا۔ خلیفہ عبد المالک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کوئی کام آ سکوں، تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد المالک نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا جب یہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر نکلے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المؤمنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد المالک نے کہا نوجوان اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہو، دنیا کی یا آخرت کی؟ خلیفہ عبد المالک نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو صرف دنیا کا مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا امیر المؤمنین دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی جو اس کا مالک ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر آپ اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتے ہو تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا نوجوان یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد المالک کو حیران چھوڑ کر سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہو گئے اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان نے حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا ایک اچھا سبق دیا۔ ایان وائس ٹی وی کے پیارے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، کیا معلوم کس کی آمین ہماری دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہو جائے۔